بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ. رنگ روڈ سکینڈل نے پھر اٹھانا شروع کر دیا ہے. پہلے تھوڑا سا یہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، لیکن ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس جو ہیں وہ اس کی تحقیقات پہ مقرر کیے گئے ہیں. پہلے وہ بیانات ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن آج تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہوں نے سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن محمود کو بھی گرفتار کر لیا اور لینڈ کریکٹر وسیم تابش کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو بڑے بڑے نام لیے جا رہے تھے ابھی تک کسی بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اور اس میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ زلفی بخاری کا نام لیا جا رہا تھا، پھر ان کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی سے ہٹا دیا گیا. اب 2-3 دن پہلے انہوں نے 1 ارب روپے کے ہرجانے کا نوٹس بھی اینٹی کرپشن کو بھیجا اور انہوں نے کہا ہے کہ میری ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جناب سرور خان صاحب پہ جو الزام آیا تھا، انہوں نے تو 2 ٹوک کہا تھا کہ اگر یہ الزام ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. لہذا اس کے بعد اس طرح سے وہ بالکل معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے خلاف ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے وہ کوئی خاص ثبوت نہیں لا سکے. لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے، عمومی تاثر یہ ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس جو ہیں وہ وزیر مملکت برائے امور داخلہ شہزاد اکبر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ معاملات کو ذرا ٹائٹ کرو، سکریو ٹائٹ کرو، تو گوہر نفیس صاحب جو ہے وہ تحقیقات کو تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہی جناب شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے کہ ذرا کام ڈھیلا کر دو، تو کام ڈھیلا کر دیا جاتا ہے. ایسی اطلاعات بھی ہیں، چونکہ یہ مینڈیٹ ان کا جو تھا رنگ روڈ سکینڈل کے حوالے سے تحقیقات کرنا تھا. کیپٹن ریٹائرڈ محمود جو گرفتار کیے گئے، انہوں نے جو اپنی تحقیقاتی رپورٹ لکھی تھی اس میں یہ تو انہوں نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ یہ جتنی بھی ایکسٹینشن کی گئی تھی 38 کلومیٹر سے اس کو بڑھا کے جو 65 کلومیٹر کیا گیا تھا، وہ اکیلے کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک اجلاس جس کی صدارت جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ اور سید سلمان شاہ جو پنجاب میں ایک اہم عہدے پہ ہیں، وہ بھی اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس پہ اس نقشے کی منظوری دی گئی اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا گیا تھا. اور پھر وسیم تابش جو ہیں، ان کا جو موقف سامنے آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لینڈ ایکوائر کی گئی، جن لوگوں کو پیسے دیے گئے ان کو بلا کے پوچھ لیا جائے کہ ان کو پیسے دیے گئے یا نہیں دیے گئے. اگر پیسے دیے گئے تو پھر کرپشن کہاں ہوئی؟ چونکہ یہ گورنمنٹ کے اندرونی جو دھڑے ہیں ان کے آپس کی باہمی لڑائی ہے، اس لیے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے اور وہ اپنے مخالفین کو دباتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ گوہر نفیس صاحب جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ رنگ روڈ میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے متعلق تحقیقات کریں، لیکن انہوں نے اپنا دائرہ از خود بڑھا دیا ہے. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ رنگ روڈ کا جو نقشہ کیوں بڑھایا گیا، لیکن دوسری طرف اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے وہ اپنا دائرہ اختیار بڑھا رہا ہے. مثال کے طور پہ وہ سوسائٹیوں سے پوچھ رہے ہیں، یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنی فائلیں زیادہ کیوں بھیجیں جبکہ آپ کے پاس اتنا رقبہ نہیں. یہ سوال ضرور ہونا چاہیے، لیکن جب اس حوالے سے درخواستیں ہیں سوسائٹیوں کے حوالے سے کہ فلاں سوسائٹی نے یہ کیا، فلاں سوسائٹی نے یہ کیا، تو ڈی جی اینٹی کرپشن کی طرف سے بلیو ورلڈ سٹی کو بھی طلب کیا گیا تھا. انہوں نے ان کا موقف بالکل واضح سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ آلریڈی نیب کے پاس ہے، یا نیب اس معاملے کو کلوز کر دے یا پھر آپ اس کی سماعت کر لیں. اس کے بعد یہ معاملہ خاموش ہو گیا. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن جناب گوہر نفیس صاحب جو ہیں وہ مونسلائی تک بھی یہ کھرا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ اتحاد سٹی جو ہے یہ ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کہا جاتا ہے مبینہ طور پر یہ مونسلائی کے ایک دوست کی ہے. لہٰذا اب اس کو کھینچ کھانچ کے کہ مونسلائی کو مزید رگڑا دیا جائے وہاں تک لے جایا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مونسلائی کے وارث یا خود مونسلائی جو ہیں وہ اس پیش قدمی کو روک پائیں گے یا نہیں، چونکہ جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے پہلے ہی حکومت کے حوالے سے تحفظات ہیں، اور اب سوسائٹیوں کے بہت زیادہ تحفظات ہو گئے ہیں، اور حکومت میں شامل جو وزراء ہیں جن میں زلفی بخاری بھی ہیں، غلام سرور خان بھی ہیں، ان کے تحفظات بھی کافی زیادہ ہیں. ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ سکینڈل شروع ہوا تھا میں نے اس وقت بھی انکشاف کیا تھا کہ یہ مصدقہ ذرائع نے انکشاف کیا تھا کہ جناب شہزاد اکبر چاہتے تھے کہ رنگ روڈ کا جو ایک لنک روڈ ہے وہ گجر خان ان کی زمینوں تک جو ہے وسیع کیا جائے. لیکن کیپٹن ریٹائرڈ محمود جن کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا کہ اب یہ نقشہ فائنل ہو چکا ہے. البتہ سید سلمان شاہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ لنک جو ہے شہزاد اکبر کی زمینوں تک نہیں دیا گیا، لہٰذا
اب کیپٹن محمود جو سابق کمشنر راولپنڈی ہیں ان کو گرل کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ وسیم تابش کو گرل کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح روڈن انکلیو سوسائٹی جو ہے اس کے حوالے سے بھی بے شمار خبریں آئیں کہ انہوں نے بغیر این او سی کے بغیر لے آؤٹ پلان کے کافی زیادہ فائلیں بیچ دیں, لیکن ان کے خلاف آر ڈی اے میں مقدمات درج ہیں, لیکن ادھر بھی اینٹی کرپشن میں بھی ان کے خلاف یہ کیسز اوپن ہو گئے ہیں. لہٰذا جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ یہ طے کرنا ہوگا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ کیا ہے, ان کے پاس کیس کیا ہے. ان کے پاس کیس ہے کہ رنگ روڈ جو توسیعی منصوبہ تھا اس میں کس کس با اثر شخص نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب سے اس کو گزارا یا اس کا لنک روڈ حاصل کیا. لہٰذا دیکھنا یہ تھا کہ کس کس نے اس سے فائدہ لیا, لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں لنک روڈ کے ارد گرد ہیں سب کو گرل کیا جا رہا ہے اور ان کا دودھ نچوڑا جا رہا ہے, اور اب یہ بہت جلد یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کس نے کتنا مال کس سوسائٹی سے نچوڑا ہے. لیکن دیکھنا تو یہ چاہیے تھا, وزیر اعظم کو بتانا یہ تھا ڈی جی اینٹی کرپشن نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ رنگ روڈ کو اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے زگ زیگ میں منتقل کرنے والے کون تھے. حالانکہ دوسری طرف ماہرین نے یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نیا رنگ روڈ تھا, جو زگ زیگ جو اضافہ کیا گیا تھا, اس سے پی ٹی آئی پوٹھوہار ڈویژن میں ناقابل شکست ہو گئی تھی, چونکہ یہ جتنا وسیع کیا گیا تھا اتنے ہی زیادہ لوگوں, تقریباً 400 کے قریب ایسے دیہات تھے جن سے رنگ روڈ کی وجہ سے وہ دیہات جو ہیں ان کی زمینیں بہت قیمتی ہو گئی تھی اور وہاں پہ شہری زندگی کا ماحول بننا شروع ہو گیا تھا. لیکن اب چونکہ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ جس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے, حالانکہ کرپشن کا دور تو اب شروع ہوا ہے, کیونکہ اب اینٹی کرپشن کا محکمہ کرپشن کو فروغ دے گا, جب سوسائٹیوں کو بلا کے گریل کرے گا, جب ان کے سے معاملات پوچھے گا. ان میں بیشتر زیادہ تر سوسائٹیاں ایسی ہیں جن کے کیسز نیب کے پاس ہیں, تو پھر اینٹی کرپشن والوں کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا کہ ایک طرف نیب ان کے خلاف انکوائری کرے اور دوسری طرف اینٹی کرپشن والے بھی یہ معاملہ شروع کر دیں. اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, یہ 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں, لیکن یہ معاملہ جب عدالت میں آئے گا, بلکہ اب بالکل عدالت میں آئے گا, یہ لوگ ضمانت کے لیے جائیں گے اور وہاں پہ وہ رپورٹ پیش کی جائیں گی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں منظور ہوئی, سید سلیمان شاہ کی موجودگی میں منظور ہوئی, اور پھر وہ منظور شدہ جو رپورٹس جو تھیں ان کو وزیر اعظم نے بھی دیکھا. تو جب یہ سارا معاملہ عدالتوں میں کھلے گا تو مجھے پورا یقین ہے رنگ روڈ کو توسیع دینے والے جو ہیں وہ سرخرو ہو جائیں گے, اور یہ پراپوگنڈا جو ہے وہ سارے کا سارا دم توڑ جائے گا, اور جن دیہاتوں کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے وہ دیہات ضرور مستفید ہوں گے. لیکن نقصان سب سے زیادہ پی ٹی آئی کا ہوگا, چونکہ پی ٹی آئی اس بڑے منصوبے کے ذریعے لوگوں کا دل جیتنے جا رہی تھی, لیکن اب وہ دل ہار رہی ہے. لوگ چونکہ اس سے متنفر ہو رہے ہیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ جو ان کے گھروں تک پہنچ گیا تھا, لیکن شہزاد اکبر کی ذاتی اناج ذاتی اس کی وجہ سے یہ ریورس ہونا شروع ہوا اور اب گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. چونکہ اب پاکستان میں گرفتاریاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا, آئے روز گرفتاریاں ہوتی ہیں, آئے روز ضمانتیں ہوتی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, لیکن معاملہ جب بھی عدالت میں جائے گا وہاں پہ پھر بڑے بڑے نام بے نقاب ہوں گے. جیسا کہ میں نے بتایا, یہ کیپٹن محمود اکیلے نہیں تھے, نہ وہ کر سکتے تھے اس کی توسیع, اور دوسری طرف وسیم تابش جو ہیں وہ ایسا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ گھر سے اٹھیں آ کے زمینداروں کو پیسے دے دیں اور زمین ایکوائر کر لیں. لہٰذا معاملہ عدالت میں جائے گا, عدالت میں یہ دونوں سرکاری افسران جو ہیں وہ کچا چھٹا کھول کے رکھ دیں گے. لہٰذا شہزاد اکبر اور ان کے دیگر ساتھی ان کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اس حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.